لانا چاہتی ہوں. ایک بات تو یہ سمجھیے کہ 99% وہاں سپریم کورٹ جو ہے 99% لوگ تو سب کو ایک سی سزا ملتی ہے. کوئی ڈاکہ ڈالے سب کو ایک سزا ملے گی, کوئی قتل کرے سب کو ایک سزا ملے گی. سب کے لیے ڈرائیونگ کے اصول ایک سے ہے کہ نہیں, کہ ہندو کے لیے مسلمان نہیں, سب کے لیے. تو ہندوستان میں جتنے قوانین ہیں 99% قوانین وہ سب قبول کرتے, سب مانتے, سب کو لاگو. صرف 1% قانون ایسا ہے جو ہر کمیونٹی کا الگ ہے, پسندیدہ جسے ہم کہتے ہیں, اس میں ہماری 4-5 چیزیں آتی ہیں. اور اگر ہم یہ چاہیں کہ ان میں بھی سب دیکھتے ہوں تو یہ تو ناممکن نہیں ہوتا. کیا ہو سکتا نہیں ہوتا. سردار داڑھی رکھتے ہیں, ہندو نہیں رکھتے. سب کے لیے داڑھی لاگو کرو یا سب کے لیے کرو, یہ سب داڑھی ہو سکتا ہے. جب یہ معاملہ چل رہا تھا ایک سپریم کورٹ کا, تو ہمارے ایک عالم منموہن سنگھ کے پاس کہا جب چلو داڑھی بڑھا ہندوستان کے سبھی داڑھی بڑھا, چلو منموہن سنگھ وزیر اعظم, چلیے آپ کی داڑھی بڑھائیے, کر دیے سپریم کورٹ نہ. منموہن سنگھ صاحب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب ان کے پسندہ میں کیا کرپان رکھتے ہیں. آپ ان سے لوگ کرپان نہیں رکھنا نہیں رکھتے, تو کیا حکومت تمام لوگوں سے کرپان رکھوائے کہ ہم بھی کرپان رکھیں, ہمیں تلوار رکھنی نہیں رکھنی. تو یہ ناممکن ہے. اس طرح سے جین نہیں, پیغمبر آپ نے دیکھا ہوگا وہ ننگے رکھتے, پیغمبر جین کے تو وہ ننگے رہتے. کیا ننگے؟ تو یا ان سے کہو تم بھی کپڑے پہنو, یا سب ہندوستان سے کہو تم بھی ننگے رہے, سب ننگے رہے اسی طریقے سے. تو حکومت ایسی ایسی باتیں کرتی. کیونکہ مولانا وزیر احمد صاحب نے اچھی بات کی کہ قانون کے نام پر لاقانونیت کی بات کرتی ہے. یہ ناممکن ہے. ابھی مثال کی جب ناگا لیک کا اتفاق ہوا نا, تو باقاعدہ میرے سے یہ وعدہ ہوا تھا راجا تھا کہ آپ کا جو کلچر ہے, تہذیب ہے, آپ کا پسندہ یہ بالکل محفوظ رہے گا, یہاں تک کہ سپریم کورٹ بھی اس میں دخل نہیں دے سکتا اور حکومت کوئی دل نہیں ڈال سکتا. آپ بالکل یہ نہیں کر دیا جی, وہاں کیسے آپ ایک سپریم کورٹ لاگو کر سکتے ہیں؟ وہ ہمیں الگ ہے, لوگ ہیں الگ ہے. اگر کسی کے 25 سال تک اولاد نہ ہو تو بھی چلا, اور 30 سال تک اگر لڑکا نہ ہو, سب کے لڑکیاں ہوں گے وہ بھی چلا. تو یہ ہندوستان کے ماحول میں جہاں 6000 زبانیں بولی جاتی ہیں اور 6000 قبیلے اور 6000 کمیونٹی رہتی ہے, وہاں ایک سپریم کورٹ کی نہ. دوسری بات یہ حکومت کی ایک سپریم کورٹ کی بات کرتی ہے, ہم لاگو کریں گے کبھی اس کا مسودہ کیسے ارے ہے کیا ہوگی بتاؤ. اچھا نکاح کیسے ہوگا, پھیرے پھیریں گے, یا اس میں مسلمان کی طرح نکاح پڑھایا جائے گا, یا بس دلہا دلہن کو ایسے نہیں جائے گا. کوئی ایسا سپریم کورٹ کا کوئی خاکہ کوئی مسودہ حکومت نے آج تک نہیں پیش کیا. تو فضائی بات کے لیے خراب باتیں ہو رہی ہیں, مسلمانوں کو پھر صرف مسائل پیدا کر رہی ہیں اور ایشوز کو ہم نان ایشوز ہونا جو ایشوز ہیں ہندوستان کی مہنگائی ہے, پانی کا مسئلہ ہے, کتنے مسائل ہیں ہندوستان میں. اب یہ بتایا کہ آدھی آبادی بڑی ہے ہماری, 40 کروڑ بچے انپڑھ ہیں, یہ ایشوز ہیں جس کے بارے میں بات نہیں ہوتی. اور جو نان ایشوز ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے, پسندہ کے مسئلے اٹھا رہے ہیں, نوٹ بندی کا مسئلہ پیدا کر اٹھا دیا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تمام لوگ آرام سے رہ رہے ہیں, کالا دھن مکھا رہے ہیں, یا جو بڑے بڑے سمندر ہیں انہیں پکڑتے ہیں, جو نمبر 2 کے کام ہیں انہیں پکڑتے ہیں. غریب آدمی لائن میں پریشان, مزدور آدمی, رکشا کولر, درمیانی آدمی پریشان ہے, اور جن کے پاس کالا دھن ہے مجرے ان کے قرضے معاف ہو رہے ہیں. 12,000 کروڑ کا قرضہ معاف, اس طرح کے قرضے معاف کیا. تو جو ایشوز نہیں ہیں ان کو نان ایشوز بنا دیا, اور جو نان ایشوز نہیں ان کو ایشو بنا دیا. میں خواتین سے ایک دو باتیں کر دوں, میرا پورا ہو رہا کہ خواتین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے سب سے زیادہ عزت, اور ہندو مت میں تو پہلے ستی کر دیا جاتا تھا, یہ شوہر مر گیا تو عورت بھی کتابیں کرتی, اب یہ رواج کر دیا گیا. لیکن آج بھی اسے
शौहर से अलग होने का इख्तियार नहीं है, उसे पूरी जिंदगी शौहर के साथ। इस्लाम पहला दीन है जिसने विरासत में उन्हें बराबर का विरासत में हिस्सा दिया। बराबर का मतलब बात से ज्यादा, मतलब ये कि बेटे को विरासत मिल रही है, औरत को विरासत मिलती है माँ की तरफ से भी, बाप की तरफ से भी, शौहर की तरफ से भी, बेटे की तरफ से। आप अंदाजा करें। और जबकि उसकी किफायत और लाल नस्बा शौहर के जिम्मे है, और मर्द का लाल नस्बा तो औरत के जिम्मे नहीं है ना। जो ये कहते हैं कि भाई मर्द को कोई से नीचे औरत पे कितना विरासत है, तो मर्द के ऊपर खर्च है दुनिया भर के, औलाद का खर्च उसके ऊपर, बीवी का खर्च उसके ऊपर, माँ बाप का खर्च उसके ऊपर, और औरत के ऊपर किसी का खर्च नहीं है। फिर भी एक बेटी को बेटे के बराबर आधा हिस्सा जब तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, तो इस्लाम दीन फितरत है। जब बच्ची पैदा होगी तो इस्लाम ये कहता है कि जो बच्ची की तरबियत करे, पाले, तो उसे कोई दीन ऐसा। माँ को बेटी पैदा होगी तो लोगों के मुंह से होगा। इस्लाम ये कहता है कि बेटी को पाले, उसको जन्नत अल्लाह के रसूल ने जमानत दी। और जब ये बेटी बड़ी होती है, ये बीवी बनती है, तो इस्लाम कहता है खैरुकुम यानी ऐ लोगों में सबसे अच्छा इंसान वो है जो बीवी के साथ रहता है। और जब ये और बड़ी होती है और माँ बनती है, तो इस्लाम कहता है कि माँ के कदमों में रहती है। औरत को इस्लाम ने औरत के लिए उनका मकाम दिया जो किसी मजहब ने नहीं दिया। इंसान की जिंदगी 3 मरहले होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तीनों मरहलों में इस्लाम ने औरत को बहुत ऊंचा मकाम दिया है। एक बात आपसे मुझे ये गुजारिश करनी है कि हम मुस्लिम प्रस्तावों के साथ इसकी 2-3 शर्तें हो सकती हैं। एक तो ये कि शरीय कवानीन को हम जाने हैं क्या, मसला क्या है, मुताला करें, तलाक का सही तरीका क्या है, निकाह क्या है, निकाह क्यों होता है, खुला क्या है, फस्ल निकाह क्या है, मिराज क्या है, और इनका इल्म हासिल करें और फिर इन पर अमल करें। दूसरे लोगों का होता है कि मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल क्या है। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से काम करें। ये मुस्लिम पर्सनल जो फैसले करता है उन फैसलों की हम जानकारी रखें। उस सिलसिले में जो भी हमसे काम हो सकता है, जैसे कि दस्तखत की मुहिम चलाई थी तो हम भी दस्तखत के पास पर दे देते ईमेल के जरिए से। दूसरी बात यह है कि हमारे में कोई ऐसी बात है जैसे किसी स्टेट या कोई मजिस्ट्रेट या कोई लोकल जज ऐसा फैसला करे जो पर्सनलता के खिलाफ है, तो आप उसकी पर्सनल बोर्ड को वापस करें। वैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने रियासती सतह पर भी कमेटियां बनाई हैं जो ये देखती रहती हैं कि किसी स्टेट में ऐसा बिल तो पास नहीं हो रहा या कोई हाई कोर्ट ऐसा फैसला तो नहीं कर रहा जिसकी आंच मुस्लिम पर्सनल पर आती है। लेकिन लोकल में भी कभी कभी इस तरह के फैसले हो सकते हैं, तो आप वो फैसले मुस्लिम पर्सनल तक पहुंचाएं, उनके इल्म में लाएं, इंशाअल्लाह वहां से कार्रवाई होगी और हर हैसियत से आप काम करें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम इस्लाम हमारे दुश्मनों ने इस्लामी तालीमात को हमसे ले लिया और उस पर अमल करके उन्हें आगे बढ़ गए और हम जब तालीमात को छोड़ दिया और हम पस्ता और गरीब हो गए। मैं एक छोटा सवाल रखूँगा कि गैर मुस्लिमों ने इसे कैसे किया। सन 1973 में इसराइल और भारत जंग के नहाने पर की जंग की तैयारी से गोल्डा माइक है ना, तो हमने कहा सेमिनार आया जो असलिया कमेटी का सरबराह गोल्डा माइक डिवीजन, लोगों ने फौरन गोल्डा माइक के लोग पहुंचा दिया। इन्होंने दरवाजा खटखटाया, वो आया फौरन और उसका कप चाय बना, तो कप चाय बनाया, एक कप बुंदो दी और एक कप बाहर दूसरे और बात करने और उन बातों में एक चीज भी असलिया कि को इतने मिसाइल खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कैबिनेट में भी बात करती हूँ और उसके बाद आप दीजिएगा। ये बात क्या हो गई, अब गोल्डा माइक ने शायद की कैबिनेट में बात कहा कि ये अध्यापकों की हमने बात की और अध्यापकों की रिश्ते के तमाम अलग मुद्दों से हमें जंग करना। अगर इतनी लागत के हथियार खरीदते हैं तो इसराइल के हर बाशिंदे को 5 साल तक जेल भरना
کہ یہ باتیں بعد میں سوچنے کی ہوتی ہیں. جب قوم جیت حاصل کر لے، فتح حاصل کر لے، تو پھر تاریخ یہ بھول جاتی ہے کہ ہم کافی سے تھے یا ہم واقع مکھن سے اور دین سے اٹھے کر ہمیں فتح حاصل کر لی. یہ ہم دورائے پر کرے گئے. خیر پارلیمنٹ کی سمجھے بات رہی اور انہوں نے اوکے کر دیا اور ایک اسلحہ کا معاہدہ ہو گیا. جنگ بھی اور اس کے بعد اس کا نمائندہ ملا اور اس نے انٹرویو دیا. تو اس نے انٹرویو میں یہ پوچھا کہ آپ نے ان حالات کی فیصلہ کیسے لے لیا تھا جبکہ آپ کے معاشی حالات کی جاتی ہے. تو گولڈا مائر نے کہا کہ یہ بات ہم نے اپنے دشمنوں سے سیکھی، مسلمانوں سے سیکھی. تاکہ مجھے مختلف مذاہب کا تقابل مطالعہ کا شوق ہے. مختلف دنیا میں جو مذہب ہے، دین ہے، ان کا میں کمپلیٹلی اسٹڈی کرتی ہوں. تو میں جب مطالعہ کر رہی تھی اسلام کا تو مجھے ایک واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو گھر میں تو حضرت عائشہ نے ان کی بیوی نے یہ گولڈا مائر تمہارے واقعہ حضرت عائشہ نے پڑوسن سے دے دیا اور دے دی تھا جلانے کے لیے. لیکن جب انتقال ہوا، لینت ہوئی ہے تو ان کے گھر میں 9 تلواریں رکھی ہوئی تھی. گولڈا مائر نے کہا کہ میں نے مان سکتا کہ تمہارے حالات کتنے بھی تنگ ہوں لیکن تمہیں تیار ہے. تو میں نے اس لیے اسلحہ کی ڈیل کی تھی. میں نے یہ مسلمانوں کے رہنما لیڈر جنہیں اپنا رسول اور نبی کہتے ہیں یہ بات میں نے تو غیر ہم سے وہ ایسی تعلیمات حاصل کرتے ہیں اور ہم نے اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیا. یہ اس قانون میں بہت اچھی بات تھی کہ جب تم یہ دیکھو کہ غیر قوم ترقی کر رہی تو سمجھ لو کہ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو لے لیا. اور جب یہ دیکھو کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں تو سمجھو انہوں نے اسلام کی قرآن و حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ دیا.